مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک میں اسے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح ابن خزیمہ میں والدہ و ولدہ کی جگہ اہلہ و مالہ ہے، یعنی جب تک میں اس کے نزدیک اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس روایت میں تمام ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو ایک انسان کو عزیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل خود اس کو اولاد اور والد وغیرہ کو شامل ہے، اور مال کی محبت بھی ظاہراً معلوم ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد یعنی اصل اور فروع سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وفی حدیث عمر، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: انت احب الی یا رسول اللہ من کل شیء الا نفسی۔ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری روح کے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا تکون مؤمنا، یعنی تم مومن کامل نہیں ہوگے حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی مومن تھے، ان پر ایمان کا حکم جاری تھا، انہوں نے جو کچھ عرض کیا اس کی بنیاد اس کا ایمان اور صدق ہی تھا۔ گویا انہوں نے سمجھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمال کو نہیں پہنچا اور آپ کے حق کے واجب کو کما حق ادا نہ کر سکا۔ دراصل انہوں نے آپ کے مرتبہ و مقام کی عظمت و جلال کو محسوس کیا اور طلب زیارت کا موقع پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، ان کی پیاس بڑھ گئی اور بلند ہمتی تقاضا کرنے لگی، تو انہوں نے عرض کیا جو کچھ کہ اس سے پہلے مذکور ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایمان کے سلسلے میں محبت سے مراد طبعی محبت نہیں بلکہ خدا واسطے کی محبت ہے، کیونکہ طبعی محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام خطابی کی مراد اختیاری محبت سے بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس جگہ محبت سے مراد اختیاری محبت ہے نہ کہ طبعی، کیونکہ اختیاری محبت پہلے معدوم یعنی پہلے نہیں ہوتی
بعد میں ہو جاتی ہے، اسے شرعاً تکلیف دی جاتی ہے اور یہی کسب سے حاصل کی جاتی ہے، اسی لیے اسے اختیاری کہا ہے۔ لیکن یہ بات ابتدائی طور پر حاصل کرتے وقت ہوتی ہے، بعد میں غیر اختیاری ہو جاتی ہے، اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کا رنگ زائل نہیں ہو سکتا، اس کا لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کو اپنی محبت پر پیدا کیا ہے اس سے جدائی نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو احسان فرماتا ہے اس سے رجوع نہیں فرماتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھل کر حقیقت بیان کر دی اور اپنے حال کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شکایت پیش کی اور اپنے اہم امر دینی میں آپ کی طرف رجوع کیا اور سائلانہ درخواست کی، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ جواب دیا۔ آپ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے انہیں حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا وہ نعمت بیان کی جو انہیں اسی وقت حاصل ہوئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا بیان تھا۔ خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ تھا اور اپنے حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا اعتراف تھا۔ جس طرح انہوں نے اپنی پہلی حالت کی خبر دی تھی جسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا اور آپ اس پر غمگین ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے پسند کیا کہ اپنی دوسری حالت کی خبر دیں تاکہ آپ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ عرض کیا، حضور مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر تم ایمانک، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام بخاری کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہیں، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضور بخدا اس وقت آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ صاحب دلائل الخیرات رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس روایت کو اور دیگر روایات کو لانا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان میں سے اکثر خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر دلالت کرتی ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا درود پاک کی کثرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ متی اکون مؤمنا، ایک روایت میں اس کی جگہ مؤمنا صادقا ہے، یعنی سچا مومن کب ہوگا؟ جب وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ صدق سچا معنی یہ ہے کہ اقوال اس کا بولنا، افعال اس کے کام اور احوال اس کی ہر حالت باہم مطابق ہوں، ظاہر و باطن برابر ہوں، اس طرح کے تمام دینی اور دنیاوی مقامات میں بندے کا ظاہر و باطن موافق ہو، جو اس کے دل میں ہو اس کا حال اس کی تصدیق کرے، اس کی گفتگو اس کے حال کی تصدیق کرے اور اس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کرے۔ اگر اس صفت سے موصوف ہوگا تو صفت نفاق سے محفوظ ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ترین وصف ہے۔ نفاق ظاہر و باطن کی مخالفت کا نام۔ منافق اچھے وصف کو ظاہر کرتا ہے اور برے وصف کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور نفاق چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ترین صفت ہے، لہذا اس سے بھاگنا اور اس کی ضد
یعنی صدق سے موصوف ہونا ہر مسلمان کے لیے انتہائی لازمی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدق فی الایمان یعنی ایمان میں سچا ہونا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقصد پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا کو ترک کر دے، اس کے ما سوا کو مستحق عبادت نہ جانے، اقوال، افعال، اخلاق، مقامات، احوال اور ظاہر و باطن میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو، اس کا عمل فریضہ بندگی اور حقوق خداوندی ادا کرنے کے لیے ہو، مخلوق کی طرف سے تعریف اور اللہ تبارک و تعالی کی جزا کا طلبگار نہ ہو، اور ان تمام امور میں نیت، عقل اور عمل میں مخلصانہ کوشش کرنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اذا احببت اللہ، ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی محبت شرط ہے، نفس ایمان کے لیے نفس محبت اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت شرط ہے۔ یعنی جو شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کو خدا کے لیے دوست رکھتا ہوں، اور وہ شخص جب نافرمانی کرے اور وہ اسے برا نہ سمجھے تو اس نے محبت کے دعوے میں جھوٹ کہا۔ اس کی محبت خدا کے لیے نہیں، اگر خدا کے لیے ہوتی تو اس نے نافرمانی کی تھی، اسے اس نافرمانی کے سبب برا سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولوں کو بے دینوں سے ایسی نفرت تھی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی کتا آ کر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہٹاتے اور فرماتے کہ برے ساتھی سے کتا اچھا ہے۔ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکوں سے محبت اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے افعال، اقوال دیکھ کر عمل کرنا انسانی قلب کے لیے اس سے زیادہ کوئی بات نافع نہیں، یعنی نفع بخش نہیں، اور بروں کی صحبت میں رہنا اور فاسقوں سے خلط ملط رکھنا، ان کے برے کام دیکھ کر برا نہ جاننا، اس سے زیادہ قلب کے لیے کوئی شے نقصان دہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے ساتھ بغض رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو، اور ان سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور ان کو برا سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ لوگوں نے عرض کی، اے نبی اللہ، پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں؟ فرمایا، ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کا دیکھنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرا دے، اور جن کا کلام تمہارے اعمال میں زیادتی کا باعث ہو، اور ان کے اعمال تمہیں آخرت کی طرف رغبت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ کہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں پر انبیاء کرام رشک کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگوں کو خبر دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ یہ لوگ آپس میں مال و سامان کا لین دین کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، کفار جتنی محبت اپنے خداؤں سے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت مؤمنین اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، کیونکہ مؤمنین کی محبت منقطع نہیں ہوتی، اور کسی حال میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض نہیں کرتے، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں، یا تنگ دستی سے دو چار ہوں،
وہ شدت تکلیف میں مبتلا ہوں یا راحت و آرام کے مزے لے رہے ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ فلاں عابد سے کہہ دیجئے کہ تو نے اپنے نفس کی راحت کو جلدی سے پا لیا اور تو نے دنیا سے قطع تعلق کر کے میری طرف رجوع کیا اور تو میرا ہو گیا تو میری وجہ سے تو صاحب عزت بن گیا۔ اب تو یہ بتا کہ میرا حق جو تیرے اوپر ہے اس معاملے میں تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ عابد کہے گا کہ اے رب عز و جل وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے لیے کسی دشمن سے دشمنی اور میرے لیے کسی دوست سے دوستی بھی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کرو کہ زاہد ہونے اور دنیا سے قطع تعلق کرنے کی خداوند قدوس کے دربار میں اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ اس کے دربار میں زیادہ اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عداوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو اس پر موقوف ٹھہرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جلوہ، مگر آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی سچی پکی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور بکثرت دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے، دلائل الخیرات